فتوحات مکیہ جلد اول بابد ہمشی خبر محال دینا بناربیک کی تعلیمات پر مبنی ایک طویلاور جامع بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو دلوں کے بھید جاننے والا اور انسان کو انور و ہدایت دینے والا ہے۔ رحمتوں کے تاجدار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاکہ اور آپ کے اصحاب پر بے شمار صلوات و سلام۔ اے محترم ناظرین، آج ہم تصوف، معرفت اور روحانیت کی سب سے عظیم ترین کتاب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی شہرہ آفاق تصنیف الفتوحات المکیہ کے باب دہم کے اسرار و رموز پر گفتگو کریں گے۔ یہ وہ علمی باب ہے جو سالک کے سفر معرفت کو روشن کرتا ہے، روح کے پردے ہٹاتا ہے اور دل کو الہی انوار کے لیے تیار کرتا ہے۔ آئے اپنے دلونگاہ کو حاضر رکھے اور اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بابد ہم کا تعارفی ہے بابا انسان کے وجود، روح، نفساور، دل کے بارے میں نہایت دقیقہ اور لطیف بیان پر مشتمل ہے۔ ابن عربی اس باب میں انسان کو اس کے اندر چھپے ہوئے نور سے آگاہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ روح اپنی اصل کی طرف ہمیشہ سفر میں رہتی ہے۔ اسباب کے اہم مباحث درد جزیل ہیں: روح کا دائمی سفر، نفس کے تین بڑے مقامات، دل کی باطنی حقیقت، الہی تجلیات کے مراتب، سالک کے اخلاقی و روحانی آداب، اللہ کی معرفت کے اصول، انسان کی تخلیق کا مقصد، روح کا سفر اور اس کی حقیقت۔ ابن عربی سے فرماتے ہیں کہ روح اللہ کی طرف لوٹنے والا نور ہے، وہ ابتدا سے انتہا تک ایک مسلسل سفر میں ہے۔ روح کے تین پہلو بیان کرتے ہیں: روح جبلی جو جسم سے تعلق رکھتی ہے، روح قدسی جو آسمانی لوح سے وابستہ ہے، روح حقیقی جو رب کے نور سے نسبت رکھتی ہے۔ دنیا کی خواہشات، غفلت اور گناہ اس نور پر پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر انسان دل کو پاک کرے، نیت کو خالص رکھے اور ذکر الہی میں استقامت اختیار کرے تو روح دوبارہ اپنے اصل نور کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ نفس کے تین درجے اس باب کی اہم ترین باتوں میں سے ایک نفس کی درجہ بندی ہے۔ نفس امارہ، برائی کا حکم دینے والا، کار نفس لوامہ، غلطی پر ملامت کرنے والا، نفس مطمئنہ ٹھہر اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ سالک کا اصل سفر نفس کے تزکیے سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ نے نفس کو قابو میں نہ لائے، اس کے لیے معرفت الہی کے دروازے نہیں کھلتے۔ دل کی حقیقت اور اس کے انوار دل انسان کا سب سے عظیم باطنی مقام ہے۔ دل کبھی نورانی ہوتا ہے، کبھی ظلمانی، کبھی شیطانی اثرات لیتا ہے اور کبھی رحمانیت ججلیات کا مرکز بن جاتا ہے۔ دل کی سب سے اعلیٰ حالت وہ ہے جسے قرآن نے دل سلیم کا ہے، یعنی ایسا دل جو ہر حسد، کینہ، بغض اور غفلت سے پاک ہو۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ کے انوار نازل ہونے لگتے ہیں اور انسان حقیقت حق کو پہچاننے لگتا ہے۔ تجلیات الہی کے مراتب اس باب میں ابن عربی اپنے الہی تجلیات کے تین بڑا مراتب بیان کیے ہیں: صفاتی تجلی، افعالی تجلی۔ ذاتی تجلی سب سے اعلیٰ مقام ذاتی تجلی کا ہے، جہاں بندے کا دل رب کے نور سے اس درجے میں منور ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قربت محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ مقامات صرف عبادت، ذکر، صدقے نیت اور اخلاص کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ سالک کے آداب معرفت الہی کے راستے میں چند آداب بنیادی حیثیت رکھتے ہیں: اپنے استاد اور رہبر کی اطاعت، عاجزی اور خاکساری، زبان کی حفاظت، مخلوق کے ساتھ نرمی، تنہائی میں اللہ کی یاد، ہر عمل میں خلوص۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اخلاص کے بغیر عبادت صرف ایک رسم بن جاتی ہے۔ سالک کی اصل طاقت اس کا اخلاق اور اس کی نیت ہوتی ہے۔ معرفت الہی کے اصول اس باب میں تین مرکزی اصول بیان کیے گئے ہیں: مشاہدہ، حقیقت کو دل سے دیکھنا، بصیرت، چیزوں کی اصل حقیقت کو جاننا، آئے یقین، ہر شک سے آزاد ہو کر اللہ پر مکمل اعتماد۔ جب یہ تینوں صفات کسی قلب میں جمع ہو جائیں تو وہ دل معرفت کے بحر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ انسان کی حقیقت اور اس کا مقصد تخلیق، ابن عربی فرماتے ہیں انسان کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ جب بندہ خود کو پہچان لیتا ہے تو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ انسان کا مقصد یہ ہے اللہ کی بندگی،
اللہ کے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا، مخلوق کو فائدہ پہنچانا، اپنے دل کو نفاق اور فتنوں سے پاک رکھنا، اللہ کی مرضی میں راضی رہنا۔ سفر معرفت کی معراج وہ مقام ہے جسے ابن عربی یا قرب خاص کہتے ہیں، جہاں بندہ فنا کے مقام سے گزر کر بقا اللہ تک پہنچتا ہے۔ اے عزیز ناظرین، آپ نے فتوحات مکیہ کے باب دہم کا یہ روحانی بیان سنا۔ اگر یہ گفتگو آپ کے دل میں ایمان کی حرارت پیدا کرے، روح کو تازگی بخشے اور معرفت کے راستے پر ایک قدم بھی آگے بڑھائے، تو سمجھ لیجئے کہ اس بیان کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں دل کی پاکیزگی، روح کی روشنی، نیت کی راستی اور اپنے قرب کا خاص فضل عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، آمین۔